نئے سلسلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ہمارے مہمان بہت گونا مشق صحافی ہیں، بڑے طاقتور ترین لوگ جو ہیں ان سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اعزاز بھی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ بلال بھائی، میں جب آپ تعارف کرائے تھے میں مسکرا رہا تھا کہ کون ہے جو تھر تھر کانپتا ہے۔ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے تو ایک معمولی سے جلنے سے کیا ڈرتے ہیں؟ بڑے بڑے طاقتور ترین جنرل جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اس تقریب میں کہیں اعزاز نہ آ جائے۔ بس وہ مجھ سے نہیں ڈرتے، کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ اچھا اعزاز بھی پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں چونکہ اپارچونیٹیز کی کمی ہے تو زیادہ تر لوگ جس بھی شعبے میں ہیں وہ حادثاتی طور پہ آئے ہیں۔ ایک انڈین فلم بھی بنی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر، تو آپ صحافت میں کس طرح سے آئے؟ کیا سوچا تھا کہ میں صحافت میں آؤں گا نہیں آؤں گا؟ کیا سلسلہ بنا؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ میں بلال بھائی حادثاتی طور پہ ہی آیا ہوں۔ میں پولیٹیشین بننا چاہتا تھا ایکچولی۔ اچھا۔ اور وہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریولیوشن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ریولیوشن لے کے آؤں گا۔ تو میں نے پولیٹیکل سائنس رکھی تھی، پالیٹکس پڑھتا تھا شوق سے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس پاس ہونے کے لیے، میں نے شوق سے رکھی کہ ڈگری لینی ہے۔ صحیح۔ جی۔ تو میں H9 کالج میں اسلام آباد میں پڑھتا تھا، اور اس سے پہلے میں جیلم میں رہتا تھا۔ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے والد صاحب کے ساتھ آنا پڑ گیا ادھر۔ تو جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس طرح کے خیالات تھے، تو ڈبیٹ وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، ٹیچر سے بڑے سوال کیا کرتے تھے۔ کلام معاف، یعنی پیدا وہاں ہوئے جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ مائیں لفٹین پیدا کرتی ہیں، بننا سیاستدان چاہتے تھے، بننا سیاستدان، اور آگے صحافت کی طرف۔ آگے صحافت کی طرف، بالکل ٹھیک ہے آپ۔ تو کیسے صحافت کی طرف جو ہے؟ میرے ایک ٹیچر تھے افضل امان، وہ تھے وہ ہمارے ڈبیٹنگ کلب کے سربراہ بھی تھے، اور وہ پارٹ ٹائم، وہ انگلش کے ہمارے ٹیچر تھے کالج میں، تو پارٹ ٹائم وہ ایک اخبار میں بھی لکھا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو میں جب ان کے کلب میں ایکٹیو ہوا تو انہوں نے بڑی شفقت کی، انہوں نے مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ پروموٹ کیا۔ اس سے پہلے یعنی کہ جو ڈبیٹنگ ہے اس کے اوپر، وہ میں میٹرک میں جب جیلم میں پڑھتا تھا، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، تو اس وقت کے وہاں کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے بڑا انکریج کیا تھا، تو ایک ڈبیٹس کا تھا۔ تو ادھر آیا تو افضل امان صاحب نے مجھے ایک ایڈیشنل چیز سے انٹروڈیوس کروایا، وہ تھی جرنلزم۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مجھے ایک دفعہ ساتھ ٹیچر، بعض بات ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ٹیچرز کے ساتھ ایک دوستی بھی ہو جاتی ہے ایسے، تو وہ شفقت کرتے تھے، تو وہ مجھے ایک دفعہ اپنے ساتھ لے گئے ایک اخبار کے دفتر میں جس کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے، تعمیر اخبار تھا، اس کے لیے لکھا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب ان کے ساتھ گیا تو وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، ڈاکٹر غلام حسین ان کا نام تھا، یاد ہے بھٹو صاحب کے ساتھ تھے۔ تو وہ ڈاکٹر غلام حسین صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس اخبار کے دفتر میں، تو میں نے ڈاکٹر غلام حسین کا نام سنا ہوا تھا، وہ اتفاق سے جیلم سے ہی تھے۔ تو میں پہلی دفعہ ان سے جسے کہتے ہیں نا ملاقات، تو ایک مقصد سی پہلے بھی تھی لیکن فارملی گپ شپ ان سے وہاں پہ ہوئی۔ صحیح۔ تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ یار یہ تو بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں جو کہ اخبار کے دفتر میں آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ سوالوں کے بھی جواب دے رہے ہیں۔ پھر وہ جرنلزم میں دلچسپی شروع ہو گئی، تو افضل امان صاحب نے انٹروڈیوس کروایا۔ تو گریجویشن کے پیپر ابھی ہو ہی رہے تھے، تو میں جہاں پہ رہتا تھا گول مارکیٹ ہے اسلام آباد میں، تو اس کے ساتھ ہی ستارہ مارکیٹ ہے، تو وہاں پر ایک اخبار کا دفتر کھل رہا تھا، تو ابھی میرے پیپر ہونے تھے، تو میں وہاں پہ انٹرویو دینے چلا گیا۔ وہاں پہ اشتہار دیکھے نا کہ انٹرویو ہو رہے ہیں کہ ہمیں رپورٹرز رکھنے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 99 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اردو اخبار تھا، تو انٹرویو کے لیے میں نے نام لکھوا دیا۔ میں گیا ریسیپشن پہ، میں نے کہا جی میں انٹرویو دینا، انہوں نے کہا جی ہو رہے ہیں آپ بھی چلے جائیں۔ صحیح۔ تو وہ انتظار کیا، تو تھوڑی دیر میں میری باری آ گئی، تو میں انگریزی زبان میں نے انٹرویو دیا امپریس کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو انگریزیاں مارتا ہے کہ، اور لوگ واقعی امپریس ہوتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن ابھی میں وہ لک بیک کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اپنے آپ پہ کہ ہم کتنے بیوقوفی۔ خیر، تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں ان ایکسپیکٹڈلی میں سلیکٹ کر لیا گیا۔
انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ، میں نے کہا جی میرا تو پیپر ہے. انہوں نے کہا جی پیپر کے بعد آئیں. پھر میں پیپر کے بعد گیا تو کوئی لفٹ نہ کرائے. پھر افضل امان صاحب کے ایک دوست تھے ہمارے یہاں، آج کل وہ APP میں ہوتے ہیں ہمارے بڑے شفیق، انہوں نے بھی ہیلپ کی. تو دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ. صحیح. اچھا میں نے سنا ہے کہ چونکہ آپ اسکوپ آپ نے بڑے کیے ہیں، تو میں نے سنا ہے ایک دفعہ آپ CIA میں بھرتی ہو گئے تھے، یہ کیا کہانی؟ وہ میاں غفار صاحب ہوا کرتے تھے، ہمارے ایڈیٹر تھے خبریں اخبار کے ادھر اسلام آباد میں. تو میں بھی نیا جرنلزم میں آیا تھا، تو میں نے نیا انٹرنیٹ بھی آیا تھا. تو میں انٹرنیٹ پہ میں ٹائم میگزین اور نیوز ویک وغیرہ دیکھا کرتا تھا. تو انٹرنیٹ کو بھی میں سرف کیا کرتا تھا. تو مجھے پتہ چلا، کوئی میں نے کہیں اشتہار دیکھا کہ بھی کوئی اس ریجن میں کوئی بھرتی شرتی ہو رہی ہے یا لوگوں کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے وہ کوئی انڈائریکٹ ہی ہوگا ظاہر ہے، ڈائریکٹ تو نہیں کوئی کہا ہوگا. ہاں جی. تو وہ میں نے US ایمبیسی میں کیا اسے کہتے ہیں، میں نے کال کر دی. اچھا. تو میں نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے پھر کسی سے میری بات کرائی، لیکن میں نے میرے ایڈیٹر کے نالج میں تھی یہ بات، انہوں نے بتایا تھا. میں نے کہا جی وہاں پہ جا کے انڈر کور بھرتی ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ پھر میں 2 دفعہ گیا وہاں پہ. انہوں نے مجھ سے سوال جواب کیے، بڑا پھر تصویریں وغیرہ لی، فنگر پرنٹس وغیرہ لیے. اور میں نے انہیں کہا کہ جی میں آپ کے بڑے کام کا آدمی ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، اور میں اسامہ بن لادن کے دوستوں کو جانتا ہوں. ایک آج میرے جاننے والے تھے خالد خواجہ، وہ میرے جاننے والے تھے. میں نے ان کا نام بھی لیا، میں نے خالد صاحب کو بھی بتایا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے، یہ 9/11 سے تھوڑی پہلے کی بات ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نا پاکستان کی بیوروکریسی، ہم انٹرسٹڈ نہیں، ہمیں پاکستان کی بیوروکریسی کے بارے میں بتائیں. صحیح. ویسے ہی ایک جنرل سی بات، کوئی ایسی خاص بات. تو خیر وہ آ گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی پیسے لینا چاہتے ہیں. تو میں آئی کیپٹ مائی فیس اسپاٹ نا. تو وہ خیر اس کی لمبی ڈیٹیل ہے. تو ان شارٹ یہ کہ کوئی ایسی مطلب کوئی پیسے لینے دینے کے اوپر معاملات نہ ہوئے. تو وہ اگلی میٹنگ پہ معاملات طے ہوئے. 2 میٹنگز ہوئی میری. تو میں نے دفتر میں آ کے بتایا کہ یہ کام تو ہو رہا ہے. تو پھر میرے ایڈیٹر نے مجھے انکریج کیا، تو وہ پھر اسٹوری چھپی. اچھا، خبریں اخبار میں جی میاں غفار صاحب تھے ہمارے ایڈیٹر، اور انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا. بڑی مہربانی ان کی. صحیح. اچھا ویسے تو بڑی آپ نے سٹوریز کی ہیں. ایک سٹوری جو ہے وہ آپ کی جو میرے نالج میں ہے، جو آپ کا بڑا کریڈٹ بنتا ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھوں گا ابھی. جب وہ بی پاکستان آ رہی تھی تو وہ سانحہ کارساز، تو اسی دن ہی 18 اکتوبر کو آپ کی ایک سٹوری جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، جس میں آپ نے بتایا تھا کہ بیت اللہ محسود نے بندے بھیج دیے. اور وہ کس طرح سے آپ تک معلومات پہنچی اور کیا سٹوری تھی وہ؟ بلال بھائی، وہ جو سٹوری تھی وہ 5 اکتوبر کو شائع ہوئی تھی. 5-6 اکتوبر کو ڈیلی ٹائمز میں چھپی تھی. میں ڈیلی ٹائمز کے لیے کام کرتا تھا. نجم سیٹھی تھے میرے ایڈیٹر. تو ان دنوں مجھے میرے سر پہ ایک نا سوار تھی کہ میں ماسٹر مائنڈز آف سوسائڈ ٹیررزم کتاب لکھوں. اس کا مسودہ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہے، آپ وہ لکھی نہیں جا رہی، ٹائم ہی نہیں مل رہا، اور کہیں بہت سارے کام ہو گئے. تو میں مختلف جیلوں میں جو ماسٹر مائنڈ تھے ٹیررزم کے، سوسائڈ ٹیررزم، ان سے ملاقاتیں کر رہا تھا. ان کی بھی میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں. تو میں ان دنوں چونکہ TTP بڑی رائز پہ تھی، تو میں انٹرسٹڈ تھا بیت اللہ محسود سے ملنے کے لیے. بیت اللہ محسود سب کے بانی تھے، اور ان کے ساتھ قاری حسین ہوا کرتے تھے. تو میں I was interested to meet بیت اللہ محسود. اچھا، بیت اللہ محسود کو ملنا چاہ رہے ہیں. جی. تو میں نے بیت اللہ محسود صاحب سے ملاقات کے لیے کوشش کی تھی. تو ایک ان کے دوست تھے سینیٹر صاحب، تو ان سے میں ملنے گیا. انہوں نے میری میٹنگ ان کے لیے ارینج کر دی. سینیٹر صالح شاہ. تو وہ باتوں میں ڈسکشن ہوئی. تو میں نے کہا جی بینظیر صاحبہ آ رہی ہیں، یہ لبرل اکٹھے ہو رہے ہیں، مشرف صاحب، یہ تو بڑی پھنڈی لگے گی. آپ کو پتا ہے آپریشن میں. تو انہوں نے کہا جی میری امیر صاحب سے بات ہوئی ہے. امیر صاحب یعنی کہ بیت اللہ محسود، تو وہ ان کو امیر کہتے تھے. تو بیت اللہ محسود اور جو صالح شاہ ہیں وہ اکٹھے پڑھے بھی ہوئے ہیں مدرسے میں. تو صالح شاہ اچھے آدمی، وہ سینٹ میں آ گئے، پارلیمنٹ میں آ گئے، انہوں نے پولیٹیکل. تو ان دنوں صالح شاہ جو ہے مذاکرات کروا رہے تھے بیت اللہ کے. بیت اللہ نے کچھ فوجی اغوا کیے ہوئے. جی بالکل. تو انہوں نے کہا کہ میری امیر صاحب سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بینظیر ہے تو امریکی ایجنٹ ہی نا، ہم نے اس کے لیے بندے بھیج دیے استقبال کے لیے.
تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے نوٹس لیے ان کے سامنے, میں نے کہا جی یہ تو خود کے شملے ہیں. کہتے نہیں تم نے خود کے شملے نہیں لکھے. 3 دفعہ میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ لکھ دو. تو وہ صالح شاہ جو تھے وہ شریف آدمی ہیں, گڈ مین. ان کا لیکن ظاہر ہے صحافی اپنے انداز میں خبر کو دیکھتا ہے, جس طرح وہ کسائی دیکھتا ہے نا بکرے کو, صحافی دیکھتا ہے اس میں خبریت کیا ہے. تو ظاہر استقبال کے لیے بھیج دیا, مطلب یہی ہے کہ ظاہر اگر کسی نے پھولوں کی دکانیں کھولی ہوں اور وہ کہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں, میں آپ کا استقبال کروں گا, تو میں تو ایکسپیکٹ یہی کروں گا نا کہ پھول ہی مارے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر خود کو شملہ کروانے والا جو ہے وہ کہے کہ ہے بھی تم غیر ملکی ایجنٹ ہو اور میں نے بندے بھیج دیے ہیں, انہوں نے کہا بھیج دیے. تو خیر وہ خبر چھپ گئی, بینظیر صاحبہ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی. پھر 18 اکتوبر کو جو دا نیوز اخبار تھا اس میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے وہ خبر ایک تردید لکھی ہوئی تھی اس کی کہ یہ جھوٹ ہے. ظاہر ہے انہیں جو طالبان وہ قبل از وقت تسبام ہوئی, تو طالبان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وہ یہ غلط ہے اور ایسی بات نہیں ہے. تو اور اس دن لیکن خبر تو پھر ٹھیک ثابت ہو گئی. جی اس دن پھر رات کو جو ہے ٹی وی چینل پہ بھی جو پرومننٹ احمد میر صاحب کا پروگرام تب بھی بڑا مشہور تھا, اس میں بھی میر صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیکھیں جی یہ خبر پہلے چھپی ہوئی تھی اور یہ اس طرح کی بات ہے. تو رات کو دھماکہ خیر ہو گیا. تو میں نے پھر محمد میر صاحب سے رابطہ کیا, میں نے کہا جی یہ تو میرا موقف تو لیں, خبر تو درست ثابت ہو چکی ہے کہ اٹیک ہو گیا, خبر میری تھی. تو خیر میر صاحب کی ان دنوں نجم سیٹھی صاحب سے نہیں بنتی تھی, ابھی بھی شاید نہیں بنتی ہوگی, میرے علم میں نہیں. تو میر صاحب کو جب میں نے کیا تو ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم نا آ جاؤ میرے پروگرام میں آ جاؤ. تو سیٹھی صاحب سے میں نے بات کی, انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا. انہوں نے لیکن سیٹھی صاحب کے ذہن میں یہ بھی تھی بات کہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ آگے ہمیں نا خراب کر چکا ہے. وہ اسی خبر کو نا اینگلنگ نہ کرے اس کی طرح. نہیں, احمد میر صاحب ایکچولی ایک دن پہلے انہوں نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ امریکہ اس اخبار کی مدد کرتا ہے, کوئی اس طرح کر کے بات کی, تو اس میں چھپی ہوئی تھی. تو وہ امپلائی یہ کر رہے تھے کہ کوئی امریکی سازش ہے. تو لیکن احمد میر صاحب نے یہ ہے کہ کھلے دل سے مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے. جب میں نے ان سے وہ فون پہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو سیٹھی صاحب نے مجھے کہا کہ یار تم کیا فون پہ بات ہوئی, سیٹھی صاحب لاہور میں تھے. تو پہلے تو انہوں نے مجھ سے کہا یار یہ تیرے پاس خبر کیسے آئی, پھر سوال جواب کر کے مطمئن ہو گئے. صحیح. پھر مجھے کہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہو تم. میں نے کہا جی یہ حامد میر صاحب نے پروگرام کیا ہے, رحیم اللہ یوسف صاحب کی خبر چھپی ہوئی ہے, تو دونوں سینئر لوگ ہیں اور بڑا پرامننٹ نام ہے, تو آئی شوڈ ٹیل دیم کہ یہ درست خبر ہے اور میں نے خبر دی ہوئی ہے اور اس طرح نہیں. تو کہتے ہیں یار دیکھ لو تم جو بھی فیصلہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا یہ یہاں پہ ایڈیٹر نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا جی سر آپ کی رائے کیا. کہتے ہیں یار دیکھو اس نے پہلے بھی ہمیں کیا ہے تو دیکھ لو کہیں تمہیں وہ رگڑا نہ لگا دے. میں نے کہا جی سر وہ بات یہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو مجھے کس بات کا ڈرنا, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اگر اف یو آر کمفرٹیبل آئی ایم ود یو. انہوں نے پھر مجھے سیٹھی صاحب نے بڑا سپورٹ کیا اور پھر چلے گئے پھر آپ پروگرام میں. جی میں پروگرام میں, تو میر صاحب نے میرا بیپر ریکارڈ کیا, تو پروگرام میں تو نہیں بٹھایا لیکن بیپر ریکارڈ کیا, لیکن چلے وہ ٹھیک. تو بلکہ اس پروگرام میں انہوں نے پہلے میرا بیپر لیا, تو میری جب جو بھی میں نے پوری بات بتائی تو صالح شاہ کو بھی بٹھایا ہوا تھا انہوں نے. تو صالح شاہ صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیے اب آپ کیا کہتے ہیں. تو صالح شاہ صاحب نے کہا جی میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. تو صالح شاہ صاحب نے گو کے بعد میں نے 1-2 دفعہ کالم لکھا ہے, تو صالح شاہ صاحب نے یا بعد میں مجھے ملے بھی تو وہ ناراض ہوئے مجھ سے. صالح شاہ صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے کہ نہیں میں نے خود کے شملے تو نہیں کہا تھا. بھائی خود کے شملے آپ نے نہیں کہا تھا, اور واقعی انہوں نے خود کا شملہ نہیں کہا تھا, یہ سچ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ امیر صاحب نے بندے استقبال کے لیے بندے بھیجے, اس کا یہ مطلب. ہاں تو وہ لیکن صالح شاہ صاحب کی بڑی آپ کو پتہ ہے اس جگہ پہ ٹرائبل ایریا میں رہ کے جہاں پر عسکریت پسند بھی ہیں, جہاں پر خفیہ ایجنسیاں بھی ہیں, جہاں پر وہاں سروائیو کرنا بڑا, وہاں پہ سروائیو کرنا, تو انہوں نے کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہوا. اچھا اعزاز بھائی, پرنٹ میڈیا میں آپ نے کام کیا, الیکٹرانک میڈیا میں, ڈیجیٹل میڈیا پروگرام آپ کا ٹاک شاک بڑا پاپولر ہے. تو خبروں پہ, تجزیوں پہ, تبصروں پہ ظاہر ہے پاکستان میں سینسرشپ بھی ہے, مسائل بھی ہوتے ہیں. اس سب سے زیادہ پرابلمیٹک کون سی خبر, کون سا تجزیہ, کون سا پروگرام, کون سی چیز ثابت ہوئی؟ کافی ساری چیزیں, مطلب اس میں ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز
آپ ہو جاتی ہے کہ جس کا بہت زیادہ کوئی ریئیکشن آیا ہو, بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہو, پرائس پے کرنی پڑی؟ 2-3 چیزیں تھیں ایسی. میں نے ایک سٹوری میں کر رہا تھا, مشرف صاحب کا پر حملہ ہوا تھا 2003 میں. جی. تو اس مشرف صاحب کے حملے کا جو ٹرائل ہوا تھا اس میں ایک فوجی کو پھانسی دے دی گئی تھی. وہ فوجی پھانسی چڑھ گیا تھا, لیکن اس کا جو ٹرائل کی ڈاکومنٹس ہیں وہ سیکرٹ تھے. وہ بعد میں مجھے پتہ لگے کہ اس کو تو یہ وہی کیس تو نہیں جس میں آپ کا ریسرچر اٹھایا گیا تھا؟ نہیں, یہ وہ نہیں. اچھا, یہ وہ نہیں. اوکے. تو یہ 2010 کی بات کر رہا ہوں. میں ڈان میں ہوتا تھا, ڈان نیوز میں ہوتا تھا, اور اخبار کے لیے بھی لکھا کرتا تھا ڈان کے لیے. تو میں وہ پروگرام کر رہا تھا, وہ میں اسٹوری کر رہا تھا. تو وہ اس وقت کے جو ISI چیف تھے جنرل پاشا, وہ اس ملٹری کورٹ کے جج تھے جس نے پھانسی دی تھی, کو پھانسی دی تھی. اور وہ کیس یہ تھا کہ وہ جو فوجی تھا, یہ عدنان رشید ایک صاحب تھے جن کو بعد میں طالبان چھڑا کر لے گئے, نیاز تھے, یہ ایئر فورس کے تھے. تو ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو کہ جس کو اس کیس میں ایک ملزم ٹھہرایا گیا تھا, اور اس پہ الزام یہ تھا کہ وہ بھی مشرف صاحب کی پر حملے کا میں ملوث ہے. اور ایکچوئل بات یہ تھی کہ وہ اس کو ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا تھا. وہ تھا یا نہیں تھا ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ہمیں نہیں پتا. لیکن ڈیو پروسیس آف لا کیا تھا کہ اس کے خلاف مشرف صاحب نے وہ ان کے خلاف عدالت نے, فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت دے دی. تو مشرف صاحب نے بطور آرمی چیف اس کی سزائے موت توثیق کر دی. اب وہ سیالکوٹ جیل میں تھا, اس کے بھائی کو اسے ایکسیس نہیں دی گئی کہ وہ اپیل کر سکے سپریم کورٹ میں. وہ فیصلے کی نقل دیتے تو ظاہر اپیل ہوتی نہیں. وہ فیصلے کی نقل بھی اگر آ جائے, لیکن وہ انہوں نے یہ نہیں اس لیے نہیں کرنے دیا. انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب چونکہ صدر اور آرمی چیف بھی ہے, تو صدر آخری اپیل ہوتا ہے, وہ اب آپ کی جو کورٹ والی اپیل ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اچھا. اب یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے نا یہ. تو میں وہ سٹوری کر رہا تھا, اور ایک پروگرام میں نے انہیں دنوں شروع کیا تھا, دی اسپائی ماسٹر. تو اتفاق سے جنرل پاشا جو ISI چیف بن گئے تھے, تو ان کے بہاف پہ ایک کرنل صاحب تھے, کرنل طارق ان کا نام تھا, ISI کے اسلام آباد ڈیٹ کے کمانڈر. وہ ذاتی طور پہ اچھے آدمی تھے, میں ایم ای بندہ کہ میں نے ان کا تھانے میں درخواست میں ملا, اچھے آدمی تھے ٹو بی فیئر. میرے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. ایک ان کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار حیدر نام تھا ان کا, ابھی بھی ہوں گے کہ. تو انہوں نے مجھے بار بار وہ مجھے کہیں کہ جی ہم نے ملنا ہے. تو میں دفتر والوں کو بتا کے ان سے ملا. ارشد شریف ہوتے تھے میرے باس. اچھا. تو خیر میں ملا. تو اس میٹنگ جو کرنل طارق کے ساتھ تھی وہ بڑی اچھی خوشگوار رہی. انہوں نے 2-3 اور چیزیں بھی پوچھیں, لمبی تھی, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیا بات ہوئی, لیکن ہی واز ویری نائس ٹو می. صحیح. میں جب اٹھنے لگا, نکل رہا تھا باہر, تو وہ جو وقار حیدر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہم نا آپ کے ساتھ پیار سے پیش آ رہے ہیں, تو ہم تو دوسرے لوگوں سے نا کچھ اور طریقے سے. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین, آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ تو کہا نہیں میں دھمکی نہیں دے رہا, مطلب اس کا یہی تھا. تو وہ پھر بعد میں ہوا یہ کہ میں نے وہ جو کرنل صاحب تھے ان کو بڑے پیار سے ان کو کہا, میں نے کہا جی میں جو بھی انہوں نے باتیں کی میں نے ان کو نہ ہی کر دی. تو انہوں نے مجھے نہیں اس بات پہ کوئی برا بلا کہا کہ یہ. تو بعد میں میں اس پہ کام کر رہا تھا, تو میرے گھر پہ اٹیک ہو گیا. اچھا. پہلا اٹیک ہوا کہ میری گاڑی آ کے توڑ گئی. تو میں نے تھانے میں درخواست دی کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اس میں وہ کرنل صاحب کا نام دیا آپ نے؟ نہیں, اس میں نہیں دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا اٹیک ہو گیا جس میں فائر گولیاں چلائی گئیں, اور میں ان دنوں دی اسپائی ماسٹر پروگرام بھی کر رہا تھا. تو پھر دوسری جب میں نے کہا یہ لمٹ کراس ہو رہی ہے, تو میں نے پھر درخواست دی جس میں میں نے, کیونکہ وہ کرنل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں جنرل احمد شجاع پاشا صاحب کے جو میں DG ہیں ان کے بہاف پہ آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ ان کا نام لکھ رہے ہیں خبر میں, ظاہر ہے. تو پھر میں نے اس میں پاشا صاحب کا نام بھی لکھا, کرنل طارق کا بھی میں نے درخواست لکھی, وقار حیدر صاحب کا, جو ایکچولی سچ تھا. وہ وقت گزر گیا, ظاہر ہے بڑی اس کے اوپر پرابلم آئی. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, مجھے یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں, بڑا نقصان اٹھایا, لیکن وقت گزر گیا. اچھا, اور بعد میں میری جنرل پاشا صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی, اینڈ یعنی کہ فرینکلی اسپیکنگ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں کتاب لکھ رہا تھا. اینڈ سچ اے نائس پرسن ایز اے ہیومن بینگ. انہوں نے کچھ کہا تھا آپ کو؟
ہاں وہ بھی ایک دلچسپ ہے. وہ فون پہ میری جب انیشلی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں 3 جرنلسٹ سے بڑا نفرت کرتا ہوں. تو پہلے تو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا مجھے. ایک ہوتا ہے نا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ, میں نے جی کہا میں نے کہا میں اعزاز سید بول رہا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, میں کتاب لکھ رہا ہوں, تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں میں اعزاز کو نہیں جانتا ہوں. جرنیل ہوتے ہیں نا, ان کا اسٹائل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں لیکن میں 3 جرنلسٹ سے بہت نفرت کرتا ہوں, ایک نجم سیٹھی ہے, ایک حامد میر ہے اور ایک آپ ہے. میں نے کہا جی میں سر وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. اچھا مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نفرت کرتا اب وہ ایکچولی وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ میرے بارے میں کیا کہتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا سر میں تو پبلکلی کہتا رہتا ہوں, کوئی خوفیہ بات تو کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا سر وہ بات یہ ہے کہ آپ کی میرے بارے میں ایک رائے ہے تو میری بھی آپ کے بارے میں رائے ہے. صحیح. تو بہتر ہے مل لیں, ہو سکتا ہے آپ بھی ریویو کر لیں. اور بائی دا وے فرینکلی اسپیکنگ میں جب جلن صاحب سے ملا ہوں اور مل کے آ گیا, بعد میں ہماری ایک آدھ جگہ کوئی ملاقات ہوئی, لیکن اس کے بعد کبھی ملاقات ہوئی. آئی فاؤنڈ اے نائس گڈ مین. مطلب ایز اے پرسن مجھے کیا ہماری دیکھیں نا کوئی زمین جائیداد پہ جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے. جی ہمارا کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں, ان کا ایک کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اصل میں بس دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں ہے. پھر دوسری ہے کہ جب پاور میں ہوتے ہیں نا تو پاور کے میں بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ اچھا ہی آدمی ہو, اس کو بتانے والے پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں. وہ پھر اچھا پھر پاور کا اپنا ایک ایروگنس بھی ہوتی ہے, نشہ بھی ہوتا ہے, نشہ بھی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ پاشا صاحب کے دور میں وہ کیسے تھے, کیونکہ میں نے انٹریکٹ پرسنلی تو نہیں کیا, لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے تو میں ملا تو مجھے آئی فاؤنڈ ہم اے گڈ مین. اچھا آپ کے ریسرچر قاسم ستی بھی اٹھائے گئے تھے, وہ کیا قصہ تھا؟ وہ مطلب چلیں وہ مصیبتیں جو اپنے اوپر آتی ہیں وہ تو بندہ جھیل لیتا ہے, لیکن آپ کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑا ایک تکلیف دہ معاملہ ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ قاسم کے اوپر اور اس کا ایک بھائی تھا فیصل, ان کے اوپر ماضی میں کچھ ایکسٹریمزم ریلیٹڈ الزامات لگے تھے, ٹیررزم کے کوئی الزامات لگے تھے, جیل میں تھے, رہا ہو کے آ گئے. تو قاسم بڑا اچھا تھا اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو اے جاب. وہ جاب کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کوشش بھی کی اور پڑھنا بھی چاہ رہا تھا. صحیح, بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا. صحیح. تو میں ان دنوں کتاب لکھ رہا تھا, تو میں انہوں نے کہا کہ یار میں کچھ زیادہ پیسے تو تمہیں نہیں دے سکتا, لیکن تم تھوڑے سے پیسے مجھ سے لے لو. تو میری یہ کتاب ہے اینڈ پہ ہی تھی, تو تم میرے ساتھ ریسرچر پہ آ جاؤ. کچھ 2-3 ماہ میرے ساتھ اس نے کام کیا. تو اچھا وہ ریفارمڈ لڑکا تھا, میری بات سمجھ. ایک ہوتا ہے نا کہ اس زمانے میں مذہبی ہونا یا ایک سوچ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے سب لوگوں کا, ہر تو وہ بڑا ریفارمڈ لڑکا تھا. پھر اس دوران اس کی جاب ہو گئی یہ یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی, اس میں جاب ہو گئی. بائی پیس کا جاب کرتا تھا, ریفارمڈ ہو گیا وہ لڑکا. بیڈ لک کہ 16 دسمبر 2014 کو وہ ہو گیا تھا آرمی پبلک اسکول, اور اس کے بعد وہ ایک نا ڈرائیو تھی, میرے خیال میں مارچ 2016 میں ان کو اٹھا لیا گیا. یہ یونیورسٹی سے واپس جا رہے تھے. پھر ان کا معاملہ چلا ہوا ہے لاپتہ افراد کمیشن میں. یہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں ان کے کمیشن نے کہا ہوا ہے کہ یہ جبری طور پہ گمشدگی کا کیس ہے. آج تک نہیں پتہ لگا. اچھا اس قاسم کی شادی ہو گئی, میں اس کی شادی میں شریک بھی ہوں. بڑا ویری نائس گائے, بڑی اچھی فیملی. صحیح. اب اس کی بچی ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے, اب ظاہر ہے وہ بچی 1 یا 2 ماہ کی تھی جب وہ اس کو اٹھایا گیا. تو اور آپ اندازہ کر لیں, اور وہ بچی روزانہ تلاش کرتی ہے اپنے باپ کو. سچ ہے پینفل سٹوری. پھر اس کے بھائی کا بھی اسی طرح کا کیس ہے. تو وہ یہ ہوا, اٹ مینس کہ وہ آپ کی جو جرنلزم تھی دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو, نہیں میری اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اٹھایا گیا. وہ مجھے نہیں پتا کہ کس وجہ, دیکھیں نا ابھی تو بات ہی سامنے نہیں آئی. آخر جس وجہ سے بھی اٹھایا جائے غلط ہے, جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. جی. اور بات یہ ہے کہ اگر میری وجہ سے اٹھایا جانا ہوتا تو مجھے پہلے اٹھایا جانا تھا چاہیے تھا. اور وہ ریفارمڈ لڑکا تھا, وہ کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا کہ کوئی انتہا پسند ہو, کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے, کوئی ایسی کہانی نہیں تھی اس کی. ایک سمجھ رہے ہو کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ تھا جو مذہبی خیالات رجحانات کا حامل تھا, وہ اس کو آپ نے پکڑ لیا, اس نے کوئی غلطی بھی کی ہوگی, اس کی سزا بھی آپ نے دے دی, جیل میں ڈال دیا, ریلیز ہو گیا. صحیح. تو ابھی آپ وہ دیکھیں ان کے والد ہیں, وہ ٹویٹ اکثر کرتے ہیں, میں انہیں ری ٹویٹ ہی کرتا ہوں. اور کیا کر سکتے ہیں.
میں نے کچھ جگہوں پہ بات بھی کی, میں اس وقت کے وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان, میں نے ان سے بھی بات کی, نتھنگ ہیپنڈ انفارچونیٹلی. اعجاز بھائی ابھی تک تو ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی خوش قسم کی رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر کچھ رومانوی گفتگو بھی آپ سے کرنا چاہیں گے. تو ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے.